باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں زینکم الادب، تمہاری زینت ادب ہے۔ زینکم الادب، تمہاری زینت ادب ہے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کتاب الصلاۃ کی تیسری فصل کیفیت صلاۃ کے بارے میں چل رہی ہے ہماری۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو؟ اور بحث ہماری آج یہاں سے ہوگی وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا لِلرَّجُلِ۔ جی جناب توجہ کرنا، اذان اور اقامت کو اونچی آواز میں پڑھنا مرد کے لیے مستحب ہے۔ اذان اور اقامت کو اونچی آواز میں پڑھنا مستحب ہے مرد کے لیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بلکہ مطلق ذکر کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، رجل آ گیا تو ذکر کی بات کیوں کی؟ ذکر میں وہ بچہ بھی آ جائے گا، بچہ مرد تو نہیں ہوتا نا، سمجھدار بچہ مذکر تو ہے نا۔ مطلق ذکر یعنی اگرچہ وہ مرد ہو یا بچہ ہو، اس کے لیے اونچی آواز میں اذان دینا، اذان اور اقامت مستحب ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے اگر جان کیا ہے اذان اور اقامت؟ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ عورت کے لیے اذان اور اقامت آہستہ ہے، مرد کے لیے اونچی آواز میں ہے۔ اچھا، اور مستحب کیا ہے جی؟ اذان میں ترتیل مستحب ہے۔ ترتیل کیا ہوتی ہے جی؟ ترتیل یہ ہے اذان کے حروف کو بیان کرنا، اذان کے جو توقف ہے وقف ہیں ان کو طولانی کرنا، جلدی نہ کرنا، یہ ترتیل ہے۔ اور اقامت میں حدر مستحب ہے۔ اذان میں ترتیل، اقامت میں حدر۔ حدر کیا یعنی تھوڑا تیز پڑھنا، تیز پڑھنا۔ اذان میں جتنا توقف کرنا ہے اتنا اقامت میں نہیں ہے، تھوڑا تیز پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا جی، اور کیا اذان میں مستحب ہے جناب؟ مستحب ہے کہ وہ جو اذان دینے والا ہے مؤذن راتب ہے وہ ایک اونچی جگہ کے اوپر کھڑا ہو، ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر اذان دے تاکہ اس کی آواز لوگوں تک آرام سے پہنچ جائے۔ اور اذان کا کیا مستحب ہے جناب؟ روبہ قبلہ ہو، قبلہ کی طرف رخ کر کے اذان دینا مستحب ہے۔ مستحب ہیں آج، اور مستحب ہے اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت کا فاصلہ دینا مستحب ہے، یا ایک سجدے کا یا ایک جلسے کا، جلسہ ایک مرتبہ بیٹھ جانا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ مستحب ہے، ایک قدم کا، سکتے کا، خاموش ہو جانے کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ جناب علی اذان اور اقامت کے درمیان بتایا گیا ہے کہ فاصلہ ان چیزوں کا مستحب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ آگے کیا ہے جی؟ اذان اور اقامت کے درمیان گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، اذان اور اقامت کے حالت میں طہارت کا ہونا مستحب ہے۔ طہارت ہو نا تو وہ مستحب ہے۔ مستحبات کی گویا کہ بات چل پڑی، میں نے تو معاف کرنا نہیں کہا آپ کے لیے فلاں مستحب اور نمبر 2 نمبر 3 آپ بے شک گن لینا، گویا کہ یہ ہیں مستحبات ہی۔ والحکایت لغیر المؤذن، جب اذان دی جا رہی ہو تو وہ جو مؤذن ہے وہ جب اذان دے تو وہ جو غیر مؤذن ہے وہ اس کے پیچھے اس اذان کی حکایت کرے، یہ کیا ہے جان؟ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ توجہ کرنا، بات آج بہت ہی آسان ہے، روان ہے، اور میں آپ کا یہاں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے نا، آسان میں بھی آپ کو جو ہے نا تنگ کروں، بار بار مطالب کو اضافہ رگڑا دوں ادھر ادھر، صحیح ہے نا؟ تو یہ تو بات اچھی خوب نہیں ہے نا۔ آپ بندے بڑے سب کمال کے ہیں، سمجھنے والے ہیں، مطلب سارا آسان کا ہے، یعنی نا اذان کے کچھ مستحبات بتائے گئے ہیں، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، عبارت پہ توجہ دیں گے تو مطلب جناب جو ہے نا بہت ہی جلدی حل ہو جائے گا۔ توجہ چاہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا،
مستحب ہے اونچی آواز میں اذان دینا، بہما اذان اور اقامت کے لیے اونچی آواز کرنا مستحب ہے، للرجل مرد کے لیے۔ شہید ثانی نے کیا کہا؟ بل مطلق ذکر، بلکہ مطلق ذکر کے لیے مستحب ہے اونچی آواز میں پڑھنا، مطلق ذکر چاہے مرد ہو یا بچہ ہو۔ فرق ہے نا، ذکر میں بچہ بھی آ جائے گا، رجل تو بڑا ہوتا ہے نا۔ اما الانسا، اما جو انسا فتسر بہما، انسا یعنی جو عورت ہے، تسر بہما وہ اذان اور ایک بہما اذان اور اقامت کو وہ آہستہ پڑھے گی، کما تقدم جیسا کہ گزرا، وقضا الخنسا اور اسی طرح خنسا بھی کیا پڑھے گا آگا جان؟ آہستہ یا مطلب ہے اونچا، آہستہ، وقضا الخنسا اور اسی طرح خنسا، البتہ خنسا سے مراد خنسا مشکلہ مراد ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خنسا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خنسا مشکلہ، خنسا غیر مشکلہ۔ خنسا غیر مشکلہ وہ مطلب ہے آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تھوڑا اس کا تجربہ کر کے، مشینریاں عام ہیں، ٹھیک ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے، یا وہ مرد بنے گا یا عورت بنے گی کسی میں، وہ تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن جس کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا خنسا مشکلہ، وہ ایسا ہی ہے اس طرح۔ والترتیل فیہ اذان میں ترتیل مستحب ہے، ویستحب الترتیل فیہ اذان میں ترتیل مستحب ہے، بیان حروف ہی اذان کے حروف کو بیان کرے، و اطالت وقوف ہی اذان کے توقف کو زیادہ کرے، من غیر استعجال جلدی کے بغیر، والحدر فیہا، والحدر حدر کے وہ الاسراء اور وہ حدر اسراء تیزی ہے، فیہا اقامت میں حدر ہے۔ کیا مطلب؟ بے تقصیر الوقوف علی کل فصل، ہر فصل میں توقف کو، وقف کو تھوڑا کرے، ٹھیک ہے نا، لا ترکہ، نہ کہ وقف کو ترک کرے، ترک نہیں کرنا، تھوڑا کرنا ہے، لا ترکہ، کیوں؟ لکراہت اعرابہما، کیونکہ اذان اور اقامت کو اعراب دینا مکروہ ہے، اعرابہما اذان اور اقامت کو اعراب دینا مکروہ ہے، حتی لو ترک الوقف اصلاً فالتسکین اولی من الاعراب، حتیٰ کہ اگر وہ اصلاً وقف کو ترک کرے تو سکون بہتر ہے اعراب سے، یعنی پھر بھی آپ اعراب نہ دیں، ساکن پڑھ دیں، حتیٰ اگر وہ مؤذن وقف کو اصلاً ترک کرے تو سکون بہتر ہے اعراب سے۔ فَإِنَّهُ لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ، اس لیے کہ اذان لغت عربی ہے، اذان اور اقامت لغت عربی ہے، والاعراب مرغوب عنہ شرعاً، اور اعراب سے شرعی طور پر روگردانی کی گئی ہے، اعراب نہیں دینا چاہیے۔ وَلَوْ أَعْرَبَ حِينَئِذٍ تَرَكَ لَفْظًا وَلَمْ تَبْطُلْ، اگر وہ اعراب دے گا حِينَئِذٍ اس وقت کے وقف کو ترک کرنا ہے، حِينَئِذٍ کا اشارہ کیا ہے جب وقف کو ترک کرنا ہے اس وقت، لو اوربا اگر وہ اعراب دے دے، ترک لفظل افضل کو ترک کیا ہے، ولم تبطل اذان اور اقامہ باطل نہیں ہے۔ اما اللحن ففی بطلانہا بہی وجہان، لحن کا مطلب ہے تلفظ غلط، لفظی غلط پڑھے، ففی بطلانہا بہی، بطلانہا ہما، بطلان ہما کی ضمیر لوٹاؤ، اذان اور اقامہ بہی لحن، وجہان اما اللحن تلفظ غلط جو ہے، ففی بطلان ہما اذان اور اقامہ باطل ہونے میں، فی بہی اس لحن کی وجہ سے وجہان، دو وجہ ہیں کہ باطل ہے یا باطل نہیں ہے، لفظی غلط پڑھے تو کیا اذان باطل ہوگی یا نہیں ہوگی، دو وجہ ہیں۔ وَيَتَّجِهْ الْبُطْلَانِ، متوجہ جو ہے اور جو خوب ہے وہ باطل ہے، بطلان ہے، بطلان متوجہ ہے، وَيَتَّجِهْ الْبُطْلَانِ لو غیر المعنی، اگر معنی تبدیل ہو جائے بطلان خوب ہے، جیسے جناب کنسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جیسے وہ نصب دے دے، مثال دے رہے ہیں رسول اللہ کو، ٹھیک ہے نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھ دے رسول اللہ، اگر یہ رسول اللہ پڑھ دے تو خبر کہاں گئی؟ خبر تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نا، معنی ہی خراب ہو رہا ہے۔ لعدم تمامیت الجملۃ بہی، اس نصب کی ذریعے سے جملہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ خبر نہیں ہے نا میرے بیٹے، اللہ کی خبر نہیں ہے۔ بفوات المشہود بہی،
مشہود بے ہی نسب کے ذریعے، وہ مشہود جس کی گواہی دی ہے وہ فوت ہے لغتاً۔ کوئی کہے جی ٹھیک ہے اعراب غلط پڑھ لی ہے، لیکن دل میں تو میری مراد یہ ہے نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، دل میں تو ہے نا میری بات، لفظ غلط ہو گیا ہے نا۔ توجہ کرو، کہتے ہیں لفظ جو ادا کرنا ہے اس سے صرف قصد کافی نہیں ہے، کہو میرے دل میں جو یہ بات ہے نہ، دل میں ہونے والی بات کافی نہیں ہے۔ وَإِن قَصَدَهُ، اگرچہ مؤذن بے ہی قصدہ، اس مشہود کا قصد بھی کرے، اگرچہ قصد بھی کرے، اذ لا یکفی قصد العبادت لفظیا لفظہا، قصد عبادت لفظیہ کافی نہیں ہے، ان لفظہا، لفظ کے بدلے میں، یعنی یہاں لفظ کہنا ہے، لفظ کے بدلے میں قصد کرنا کافی نہیں ہے۔ والمؤذن الراتب یقف علی المرتفع، مؤذن جو راتب ہے، راتب وہی ہوتا ہے جو معین ہے، ہمیشہ وہی اذان دیتا ہے، مؤذن راتب کے لیے مستحب ہے، پیچھے یستحب ملاتے آؤ، یستحب کیا ہے جی؟ مؤذن راتب کے لیے یقف علی المرتفع، کہ وہ اونچی جگہ پر کھڑا ہو، کیوں؟ لیکون ابلغ فی رفع الصوت و ابلاغہ المصلیین، تاکہ اس کی آواز بلیغ تر ہو، و ابلاغہ المصلیین، اور اس کی آواز مصلیین تک پہنچ جائے، ابلاغہ ضمیر جا رہی ہے صوت، اور اس کی آواز مصلیین تک پہنچ جائے۔ وَغَيْرُهُ يَقْتَصِرُ عَنْهُ مُرَاعَةً لِجَانِبِهِ حَتَّى يُكْرَهُ سَبْقُهُ بِهِ مَا لَمْ يُفَرِّطْ بِالتَّأْخِيرِ۔ توجہ، وَغَيْرُهُ، غیرہ، غیر راتب، غیر راتب، یقتصر عنہ، مؤذن راتب سے غیر راتب، یقتصر آہستہ پڑھے، آہستہ پڑھے، غیرہ، غیر راتب، یقتصر آہستہ پڑھے، عنہ مؤذن راتب سے، کیوں؟ مراعتاً مفعول لہ ہے، مراعتاً لجانبہ، مراعتاً یعنی للرعایہ، للرعایت، رعایت کرنے کی خاطر، لجانبہ، جانب راتب، راتب کی رعایت کرنے کی خاطر غیر راتب آہستہ پڑھے۔ حتی یکرہ سبقہ بہ ما لم یفرط بالتاخیر، حتی یکرہ سبقہ، حتیٰ کہ مکروہ ہے، سبقہ غیر راتب کا، بے ہی راتب سے پہلے پڑھنا اور سبقت کرنا مکروہ ہے۔ حتیٰ یکرہ سبقہ بہ، سبقہ غیر راتب، بے ہی راتب، حتیٰ کہ غیر راتب کا راتب سے سبقت کرنا مکروہ ہے، البتہ شرط ہے ما لم یفرط بالتاخیر، جب تک یفرط وہ راتب تفریط نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، بالتاخیر، بے یعنی بسبب تاخیر، تاخیر کے سبب سے جب راتب تفریط نہ کرے۔ لیکن اگر وہ جناب بہت ہی ڈھیلا پڑھنے والا ہے، بہت ہی ایک ایک لفظ کر کے پڑھتا ہے، اور وہ دوسرا جو ہے اس سے آگے نکل جائے تو کراہت نہیں ہے، تفریط کر رہا ہے نا، بہت اس کی سلو ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، ما لم یفرط بالتاخیر، جب تک راتب تفریط نہ کرے بسبب تاخیر۔ جناب یستحب کا ملاؤ، ویستحب استقبال القبلہ فی جمیع الفصول خصوصاً الاقامہ، روبہ قبلہ ہونا مستحب ہے تمام فصول اذان میں، خصوصاً الاقامہ، خصوصاً اقامت کے وقت، ویکرہ الالتفات ببعض فصولها یمینا و شمالا، التفات اور توجہ کرنا مکروہ ہے بعض فصول اذان میں، بعض فصول اذان میں توجہ کرنا مکروہ ہے، یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں، دائیں بائیں توجہ کرنا مکروہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى مِنَارَةٍ، اگرچہ وہ راتب علی المنارۃ، منارہ پر ہی ہو، منارے کے اوپر ہو، عندنا ہماری نظر میں، ان کان علی المنارۃ عندنا، اگرچہ وہ راتب منارہ پر بھی ہو ہماری نظر، ہماری نظر یعنی فقہائے شیعہ کی نظر میں۔ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ اہل سنت کہتے ہیں بھائی ہمارے کہ جب وہ مؤذن اذان دے رہا ہو نا منارہ پہ، تو وہ جناب علی مثلاً ایک مرتبہ دائیں کی طرف مڑ جائے، پھر بائیں طرف تھوڑا سا جو ہے نا توجہ کرے اذان دیتے ہوئے، دیکھا بھی ہوگا آپ نے ان کو کان کے اوپر ہاتھ رکھ کر اذان دیتے ہیں، کبھی دائیں کی طرف گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی بائیں کی طرف بعض اوقات، ٹھیک ہے یہ نہیں۔
ہماری نظر میں دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی مکروہ ہے۔ یکرہ الالتفات ببعض فصول، توجہ کرنا بعض فصول اذان میں دائیں بائیں مکروہ ہے۔ ان کان علی المنارۃ عندنا، اگرچہ وہ راتب منارہ پر بھی کھڑا ہو، عندنا یعنی فقہائے شیعہ کی نظر میں۔ جی جناب، ویستحب ملانا، ویستحب کیا؟ الفصل بینہما برکعتین، بینہما کی ضمیر لوٹائیں آغا جان، بینہما اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں کا فاصلہ دینا مستحب ہے۔ ولو من الراتبۃ، اگرچہ وہ 2 رکعت کیا ہو؟ من الراتبۃ، نافلہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ 2 رکعت نافلہ ہی ہو۔ او سجدتن یعنی او بے سجدتن او جلستن، یا جناب بینہما اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ دے، بے سجدتن ایک سجدے کا فاصلہ دے دے، او جلستن یہ ایک جلسہ، جلسہ کا مطلب ایک مرتبہ بیٹھ جائے۔ والنص ورد بالجلوس، نص وارد ہوئی ہے جلوس کے بارے میں، یعنی بیٹھنا، بالجلوس نص جلوس کے بارے میں ہے۔ وَيُمْكِنُ دَخُولُ السَّجْدَةِ فِيهِ، ممکن ہے سجدہ بھی فیہ اس جلوس میں داخل ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّا جُلُوسٌ وَزِيَادَةٌ، کیونکہ سجدہ میں جلوس بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، وزیادتن اور اضافی بھی ہے، ما اشتمال علی مزیت زائدہ، اشتمال ہے جبکہ یہ سجدہ ایک اضافی فضیلت پر بھی مشتمل ہے۔ سجدہ میں جب ہوگا تو بیٹھے گا، اور بیٹھنے کے بعد سجدہ بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے۔ کلیئر بات؟ او خطوتن، خطوہ قدم کو کہتے ہیں، پیچھے ملانا نہ کہنا یہ کیا بات ہو گئی۔ والفصل بینہما، بینہما اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ مستحب ہے، بے رکعتین 2 رکعتوں کا، او بے سجدتین یا سجدے کا، او جلستین یا جلسے کا، او خطوتین یا خطوہ ایک قدم کا فاصلہ دے، اذان دے تو ایک قدم آگے پیچھے ہو پھر اقامت پڑھے۔ وَلَمْ يَجِدْ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي ذِكْرَ حَدِيثًا، لم یجد بہا ضمیر جا رہی ہے خطوہ کی طرف، مصنف نے ذکرہ میں خطوہ کو پیدا، لم یجد بہا المصنف فی ذکر حدیثاً، مصنف ذکرہ میں فرماتے ہیں کہ اس خطوہ کے بارے میں اس نے انہوں نے حدیث کو پیدا نہیں کیا ہے، مصنف نے خطوہ کے بارے میں حدیث کو پیدا نہیں کیا ہے کہ خطوہ بھی ہوتا ہے۔ لکنہا مشہورتن، لیکن خطوہ، توجہ، خطوہ مشہور ہے، مشہور ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان خطبہ کا فاصلہ دے، لیکن کوئی حدیث نہیں ملی مصنف کو۔ اور سکتتن، یا کس کا فاصلہ دے؟ سکتہ کا، سکتہ یعنی خاموش ہونے کا، تھوڑا چپ ہو جائے۔ وہی مرویتن، وہی مرویتن فی المغرب خاصتاً، یہی سکتہ ہے، یعنی یہ سکتہ مروی ہے مغرب میں خاص طور پر۔ مغرب میں کیا کرنا چاہیے؟ اذان اور اقامت میں سکتے کا یعنی ساکت ہونے کا فاصلہ دینا چاہیے۔ رابط امید مل گیا ہوگا نا۔ والفصل بینہما برکعتین او بسجدتین او جلستین او خطوتین او سکتتین، یہ ملاتے آؤ۔ ونسبھا فی الذکر الی کلام الاصحاب مع السجدۃ والخطوۃ، نسبھا مصنف نے سکتہ کی نسبت دی ہے ذکرہ میں کلام اصحاب کی طرف، ٹھیک ہے نا، مع السجدۃ والخطوۃ، سجدہ اور خطوہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی اصحاب کہتے ہیں سجدہ بھی ہے، خطوہ بھی ہے، اور یہ سکتہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ نسبھا فی الذکر الی کلام الاصحاب مع السجدۃ والخطوۃ، مصنف نے سکتہ کی نسبت دی ہے ذکرہ میں کلام اصحاب کی طرف، سجدہ اور خطوہ کے ساتھ۔ وقد ورد النص فی الفصل بتسبیحۃ، نص وارد ہوئی ہے فصل میں تسبیح کے ذریعے سے بھی فاصلے کی نص آئی ہے۔ اذان اور اقامت میں جو فاصلہ دینا ہے بتسبیحۃ، تسبیح ایک تسبیح جانتے ہیں نا، ذکر خدا الحمدللہ، ذکر کوئی پڑھ لے تسبیح، اس کا فاصلہ بھی آیا ہے۔ قد ورد النص، نص ورد ہوئی ہے فی الفصل، فصل میں بتسبیحۃ، ایک تسبیح کا بھی، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح۔ فلو ذکرہا کان حسنا، شہید ثانی فرماتے ہیں فلو ذکرہا، ذکر المصنف ہا، اس تسبیح کو، اگر مصنف تسبیح کو ذکر کرتے کان حسنا، تو یہ کیا تھا؟ حسن تھا، یہ ذکر کرنا اچھا تھا۔
وَيَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ بِالْأَخِيرَتَيْنِ، مغرب مختص ہے آخری دو کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یہ اذان اور اقامت میں جو فاصلہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آخری دو خطبہ اور سکتہ کا فاصلہ دینا مغرب میں یہ خاص ہے۔ وَيَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ بِالْأَخِيرَتَيْنِ، مغرب خاص ہے آخری دو کے ساتھ، آخری خطبہ اور سکتہ۔ اما السکتہ فمرویۃ فیہ، سکتہ جو ہے وہ روایت میں آیا ہے فیہ مغرب میں، اوپر پڑھا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَكَمَا تَقَدَّمَ، خطبہ جو ہے یہ جیسا گزرا یعنی مشہور ہے، خطبہ کے بارے میں جو ہے وہ مشہور ہے، روایت نہیں آئی ہے۔ وَرُوِيَ فِيهِ الْجَلْسَةُ، رُوِيَ فِيهِ توجہ، اس مغرب میں جلسہ کی بھی روایت کی گئی ہے۔ وَأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ كَانَ كَالْمُتَشَهَّدِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ ذِكْرُهُ أَوْلَىٰ۔ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهَا، جب وہ جلسے کو مصلی انجام دے گا تو گویا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں خون میں لت پت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی اذان اور اقامت کے درمیان جلسے کا فاصلہ دیتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں وہ خون میں لت پت ہوا ہے۔ وَأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ، جب وہ جلسے کو انجام دے گا، کانا کالمتشہۃ بدم فی سبیل اللہ، گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں خون میں لت پت ہے۔ فکان ذکرہ اولا، تو جلسے کا ذکر کرنا کیا ہے آگا جان؟ اولا ہے، تو پس جلسے کا ذکر کرنا اولا ہے، اتنا جو ثواب ہے تو کہتا جلسے کا۔ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي خِلَالِهِمَا، ٹھیک، کلام کرنا مکروہ ہے، فی خلالہما، ضمیر لوٹاؤ آپ ہوشیار ہو، خلالہما، ہما اذان اور اقامت کے درمیان خلال کرنا، ٹھیک ہے، کس کا؟ خلل ڈالنا، کلام کا، مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي خِلَالِهِمَا، اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور خلال یعنی درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان کلام کرنا مکروہ ہے، خصوصاً الاقامہ، خصوصاً اقامت میں، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُعِيدُهُ بِهِ مَا لَمْ يَخْرُجْ بِهِ عَنِ الْمُوَالَاةِ وَيُعِيدُهَا بِهِ مُطْلَقًا عَلَى مَا أَفْتَى بِالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، توجہ۔ وَلَا يُعِيدُهُ بِهِ، يُعِيدُهُ اذان، بِهِ کلام، اذان کا اعادہ نہیں کرے گا کلام کے ذریعے سے، ما لم یخرج بِهِ عن الموالات، جب تک مؤذن بِهِ اس کلام کے ذریعے سے موالات سے خارج نہ ہو۔ بات سمجھے؟ یعنی اذان دے رہا تھا اور درمیان میں کوئی بات کر دی، جب تک موالات سے خارج نہیں ہوتا اذان ٹھیک ہے، اذان دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یعیدہ بہ، اذان کا اعادہ نہیں کرے گا، بہ اس کلام کے ذریعے سے، ما لم یخرج بہ عن الموالات، جب تک مؤذن کلام کی وجہ سے موالات سے خارج نہ ہو۔ ویعیدھا بہ مطلقاً، یعیدھا، ہاں اقامت کا اعادہ کرے گا بہ کلام کے ذریعے سے، مطلقاً موالات باقی ہوں یا نہ ہوں، موالات باقی ہوں یا نہ ہوں، اقامت میں کوئی گفتگو کرے گا تو اس کو دوبارہ پڑھے گا۔ علامہ افتاب المصنف وغیرہ، جیسا کہ فتویٰ دی ہے مصنف اور غیر مصنف نے۔ والنص وارد بِعادتھا بالکلام بعدہا، نص وارد ہوئی ہے بِعادتھا، اقامت کو اعادہ کرنے کے بارے میں نص آئی ہے، بالکلام میں بعدہا، بعدہا اقامت، اقامت کے بعد کلام کرے، بعدہا اقامت کے بعد کلام سے کیا آئی ہے؟ اعادہ کرنے کی نص آئی ہے۔ دوبارہ سنو نا یہ بات، والنص واردہ، نص وارد ہوئی ہے بِعادتھا، اقامہ کو اعادہ کرنے کے بارے میں، بالکلام، کلام کے سبب سے، بعدہا، بعد الاقامہ، اقامہ کرنے، اقامت کہی، بعد میں اگر بات کریں گے تو دوبارہ کہنی چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ طَارَةُ حَالَتُهُمَا، مستحب ہے طارت حالتہما، ضمیر لوٹاؤ میرے عزیز، اذان اور اقامت کی حالت میں طہارت مستحب ہے۔ وفی الاقامت آکد، اور اقامت میں زیادہ تاکید ہے طہارت کی۔ ولیست شرطا فیہما عندنا من الحدثین، لیست کیا ضمیر طہارت، طہارت شرط نہیں ہے، فیہما اذان اور اقامت میں طہارت شرط نہیں ہے، عندنا، عند اہل تشیع، من الحدثین، دونوں حدثین، حدثین حدث اصغر اور حدث اکبر۔ پھر ممکن ہے سوال بعض کے پیدا پتہ نہیں حدث اصغر کیا ہے، حدث اکبر کیا ہے۔ حدث اصغر وہ ہے جو بتا چکا ہوں موجب وضو ہے، اور حدث اکبر وہ ہے
جو موجب غسل بنتا ہے۔ دونوں حدثین سے طہارت شرط نہیں ہے۔ نام لو اوقعو فی المسجد بالاکبر لگا، جی ہاں، لو اوقعہو اگر وہ شخص اذان کو واقع کرے مسجد میں بالاکبر حدث اکبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، حدث اکبر کے ذریعے سے، لغا اذان لغو ہے۔ کیوں؟ لنہی المفسد للعبادہ، کیونکہ نہیں آئی ہے جو مفسد عبادت ہے۔ یہ اذان کیوں خراب ہو رہی ہے؟ کیونکہ حدث اکبر میں تھا، اس کے اوپر غسل تھا، اور مسجد میں اس کا داخلہ تھا ممنوع، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ نعم لو اوقعہو، جی ہاں، لو اوقعہو اگر وہ اذان کو واقع کرے مسجد میں بالاکبر حدث اکبر کی وجہ سے، لگا لو کا جواب ہے لگا، لو اوقعہو لگا اذان لغو ہے۔ کیوں؟ لنہی المفسد للعبادہ، کیونکہ نہیں آئی ہے کہ جنابت والے کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ کیوں کیا تھا یہ بنتا؟ لنہی المفسد للعبادہ، کیونکہ نہیں مفسد عبادت ہے۔ آگا یستحب لے آؤ، ویستحب الحکایت لغیر المؤذن، غیر مؤذن کے لیے حکایت کرنا مستحب ہے۔ کما اذا سمع کما یقول المؤذن، ٹھیک ہے، کما معذرت والحکایت لغیر المؤذن، حکایت کرنا غیر مؤذن کے لیے مستحب ہے۔ اذا سامع کون؟ جب غیر مؤذن سنیں، ٹھیک ہے نا، تو حکایت کرے۔ کما یقول المؤذن، جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے یہ پیچھے پیچھے کہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، اگرچہ اللہ اکبر، توجہ کرو، اگرچہ کانا کون؟ یہ غیر مؤذن، فی الصلاۃ نماز میں بھی ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو تو پھر بھی اس کو دہرانا ہے۔ الا الحیالات، مگر حیالات، فیہا نماز میں جو حیالات ہیں وہاں کیا کرے گا؟ فیبدلھا بالحوقلہ، فیبدلھا یعنی حیالات کو تبدیل کرے گا حوقلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ میں، ٹھیک ہے نا، نماز میں ہوگا نا، نماز میں تو حی علی الفلاح، جو حیالات ہیں نا اس کی جگہ پہ کیا کرے گا؟ لا حول ولا، ولو حکاہا بطلت، توجہ، ولو حکاہا اگر وہ حیالات کی حکایت کرے گا نماز میں، بطلت کیا باطل ہے؟ بطلت وہی باطل ہے، بطلت الصلاۃ، نماز اس کی باطل ہے۔ کیوں؟ لأنہا لیس ذکرن، لأنہا کیونکہ یہ حیالات ذکر نہیں ہیں۔ وقضا یجوز ابدالھا فی غیرہا، اور اسی طرح حیالات کو تبدیل کرنا جائز ہے فی غیرہا، غیر نماز میں بھی حیالات کو تبدیل کرنا جائز ہے۔ ووقت حکایت الفصل بعد فراغ المؤذن منہ او معہ، توجہ یہاں بھائی جی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو حکایت کرنی ہے وہ کب کرنی ہے جی؟ وہ کب کرنی ہے؟ کہتے ہیں مؤذن جب وہ جملہ کہہ دے اذان والا تو پیچھے آپ کہیں، اس کے پیچھے پیچھے۔ ووقت حکایت الفصل بعد الفراغ المؤذن منہ، ٹھیک ہے، حکایت وقت حکایت فصل کیا ہے؟ بعد فراغ المؤذن منہ، مؤذن کا منہ اس سے، فصل سے فارغ ہونے کے بعد ہے، او معہ یا مؤذن کے ساتھ ساتھ ہے۔ میری بات پہنچی یا نہیں؟ ووقت حکایت الفصل بعد فراغ المؤذن منہ معہ، حکایت فصل کا وقت مؤذن کے فصل سے فارغ ہونے کے بعد ہے، او معہ یا مؤذن کے ساتھ ساتھ ہے۔ وَلْيَقْطَعِ الْكَلَامَ إِذَا سَمِعَهُ غَيْرَ الْحِكَایَةِ، چاہیے کہ وہ آدمی کلام کو قط کرے، اذا سَمِعَهُ جب وہ اذان کو سنے، جب وہ اذان کو سنے گفتگو اپنی قط کر دے۔ وَلْيَقْطَعِ الْكَلَامَ، چاہیے کہ کلام کو قط کر دے، اذا سَمِعَهُ جب وہ اذان کو سنے، غیر الحکایت سوائے حکایت کے۔ یہ غیر الحکایت یہ بیان ہے کلام کا، ہر کلام قط کر دے سوائے حکایت کے، حکایت جو ہے نا وہ کرے، باقی ہر چیز قط کر دے۔ وَلْيَقْطَعِ الْكَلَامَ کلام کو قط کر دے، اذا سَمِعَهُ جب وہ اذان کو سنے، غیر الحکایت سوائے
حکایت کے، وَإِنْ كَانَ قُرْآنًا، اگرچہ وہ کیا ہو، قرآن ہی ہو، اگرچہ وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہو تو اس کو بند کر دے اور اذان پڑھے۔ وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَخَّرَ التَّحِيَّةَ إِلَى الْفِرَاغِ مِنْهُ، اگر آدمی مسجد میں داخل ہو، ٹھیک ہے نا، اخر التحیت، نماز تحیت کو مؤخر کرے گا، الی الفراغ منہ اذان سے فارغ ہونے تک، یعنی مسجد میں آیا ہے تو اذان ہو رہی تھی تو یہ مسجد میں نماز تحیت نہ پڑھے، پہلے وہ حکایت اذان ہے، جب تک اذان فارغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک تحیت نہ پڑھے۔ وَلَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، اگر وہ مسجد میں داخل ہو، اخر التحیت، تحیت یعنی نماز تحیت کو مؤخر کرے گا، الفراغ منہ، اذان سے فارغ ہونے تک۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔